بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خبریں تو بہت ہیں لیکن ایکسائز آفس کے حوالے سے تو انبار لگا ہوا ہے میرے پاس خبروں کا۔ میرے موبائل کی جو میموری ہے وہ فل ہو گیا، اب اس کو میں نے اپنے کمپیوٹر پہ شفٹ کر دیا تاکہ وہ ساری کی ساری چیزیں وہاں سے نکال کے لوگوں کو بتاتا رہوں۔ جونٹی روڈ سے میں شروع ہوا تھا سویپر سے، اس کی تصویریں نہیں مجھے ملی تھیں، وہ بڑی مشکل سے تصویریں اس کی میں نے جو ہے وہ تلاش کی ہیں۔ جونٹی روڈ کی تصویریں مل گئی، اور آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ای ٹی او کے طور پہ کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ای ٹی او کے عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ افسر اعظم صاحب، ولید صاحب اور باقی جو ان کے جو گروپ ہے، وہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے میں ہماری سکرین پہ۔ یہ ایک باقاعدہ گروپ ہے، گروپ کہہ لیں، ٹولہ کہہ لیں یا جتھا کہہ لیں۔ میں تو ویسے اس کو اداروں میں جو جتھا بندی ہے کہ اپنے اپنے گروپ بنا کے کرپشن ہوتی ہے۔ اب میں نے یہ کتنی کاوش کر کے یہ تصویریں حاصل کی ہیں۔ اس کی بیسمنٹ میں 8 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ان پہ سرکاری نمبر لگے ہوئے ہیں، اور مصدقہ اطلاعات، مصدقہ کیا، تصدیق شدہ اطلاعات، یہ ساری کی ساری نان کسٹم پیڈ ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں کا جو ویئر ہاؤس ہے وہاں پہ یہ گاڑیاں وہاں سے لے آتے ہیں، پھر آگے تقسیم ہوتی ہیں۔ اب میرے پاس تو بڑے پیمانے پہ ایسی چیزیں بھی آئی ہیں کہ ایکسائز والوں نے تو اپنی خواتین دوستوں میں بھی گاڑیاں بانٹ رکھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں مہربان جنہوں نے اپنی سالیوں کو بھی گاڑیاں دے رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سالی آدھے گھر والی۔ اب چونکہ میں یہ ساری چیزیں اس پہ کیمرے پہ نہیں بول سکتا، اگر میں بولوں گا تو کئی گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جن خواتین کو انہوں نے یاری دوستی میں وہ گاڑیاں دی ہوئی ہیں، چلے ان کی بھی موج لگی ہوئی ہے، یہ کون سا کوئی نیک کام کر رہے ہیں، چلے ان کی بھی، انہوں نے شاید ان کو پتہ نہیں اگلے جب گھر جائیں گے ان کو گاڑیاں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، تو اس گھر سے، ایکسائز والے گھر سے تو ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں۔ وہ ویسے میں اپنے مرشد جو ہیں شاہ جی، ان سے میں پوچھوں گا کہ شاہ جی مجھے اگر اجازت دے دیں تو میں یہ گاڑیاں جو انہوں نے اپنی خواتین دوست جو ہیں ان کو دی ہوئی ہیں، اگر اس کی بھی لسٹ چلا دوں تو وہ تو شاہ جی کی اجازت لے سکتے ہیں۔ خوفناک چیز یہ ہے کہ گاڑیاں، اچھا انہوں نے کچھ گاڑیاں دیں اپنی خواتین دوستوں کو، اور پھر ان کے کئی ایک کے ساتھ ان کا بریک اپ ہو گیا۔ بریک اپ ہونے کے باوجود خاتون جو ہے وہ گاڑی لے کے چلی گئی، تو کسی نے، کیونکہ یہ کسی کے تھوڑی گھر کی گاڑی ہے یا کسی سرکار کی گاڑی، یہ کسٹم کی گاڑی پکڑی ہوئی تھی، اور اس کا قانون جو ہے، کسٹم قوانین جو ان کے ایکسائز کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق اگر یہ کوئی گاڑی پکڑتے ہیں تو وہ کسی متعلقہ ایسا آفیسر جس کو واقعی ضرورت ہو ایک گاڑی دے سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھی گاڑی، پھر اس کی سالی کو بھی گاڑی، اور پھر آگے اس کی دوستوں کو بھی گاڑی، تو ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پہ تو ہو رہا ہے، افسر اعظم صاحب یہ کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو میں اب بتا رہا ہوں یہ اسٹوری الگ سے کروں گا، چونکہ یہاں کی جس طرح میں نے عاصم خلیل کی جائیدادوں کا ذکر کیا، پھر وہ تصویریں بتائیں، اب ان میں کچھ آفیسر یامین جو ہے اس کی بھی جائیدادوں کی فہرست میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک فارم ہاؤس کا اس کا کوئی ذکر آیا، لیکن ایک بڑا افسر ہے، اس نے اسلام آباد میں 2 پٹرول پمپ، سی این جی پمپ لگائے ہوئے ہیں، ان کی وہ تصویریں بناؤں گا موقع پہ جا کے، پھر اس کا سارا ریکارڈ آپ کو بتاؤں گا کہ مذکورہ افسر نے وہ دونوں پٹرول پمپ کس کے نام پہ بنائے ہیں، یا چونکہ 100% اس نے اپنے نام پہ نہیں بنائے ہوئے، اس کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایف بی آر بھی ہے، یہاں پہ نیب بھی ہے، یہاں پہ ایف آئی اے بھی ہے، اور پھر میڈیا بھی کہیں بھولے بسرے ادھر پہنچ جاتا ہے، ہم جیسے لوگ بھول جاتے ہیں، وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایف بی آر والے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں ستو پی لیتے ہیں۔ یہ اسلام آباد میں بھانگ بہت ہوتی ہے، اگر آپ نے اسلام آباد کا وزٹ کیا ہو، یہاں پہ بھانگ بہت ہوتی ہے، تو یہاں کی جو بیوروکریسی ہے بھانگ پی لیتی ہے، ایک دوسرے کی پردہ داری کرتی ہے۔ ہم نے تو خام خواہ قائم علی شاہ صاحب کو بدنام کیا ہوا ہے، قائم علی شاہ صاحب ایک درویش آدمی ہے، جتنا بھنگ اسلام آباد کی بیوروکریسی پیتی ہے اور جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے کر رکھتی ہے، اور ان کو ہرا ہرا نظر آتا ہے ہر طرف، ان کو یہ نظر ہی نہیں آتا۔ اب ایکسائز آفس اسلام آباد جو ہے کرپشن کا ایک ایسا گڑھا ہے، یقین مانیں کہ جو ایکسائز میں آیا اس کے لیے یہاں پہ کرپشن کی نہریں نکل گئی، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ اور یہاں پہ ایک عمران کھوٹ صاحب ہیں، وہ پتلے سنگل پسلی ہیں، اور میرے ذرائع کے مطابق ان کی 4 شادی ہیں، اور کروڑوں کی جائیدادیں بنا گئے ہیں، اور جہاں چاہے وہ ناکہ لگا لیتے ہیں۔ اور ایک تصویر آپ کے ساتھ اور بھی میں شیئر کرتا ہوں، یہ صاحب ہیں خالد صاحب، یہ اسلام آباد پولیس سے ریٹائر ہیں،
لیکن ایکسائز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ یہ پھر وردی پہن لیتے ہیں. یار کوئی قانون بھی ہے یا نہیں؟ جناب کمشنر صاحب، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب اور جو متعلقہ لوگ ہیں، جناب محسن نقوی صاحب، یار آپ کرکٹ کو چھوڑیں، کرکٹ والے خود ہی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، بلکہ کرکٹ کا ہو سکے تو کسی اور کو ذمہ داری دے دیں، کیونکہ بنگلہ دیش سے اب دونوں وائٹ واش ہو گیا. آپ جو ذمہ داری ہے وزیر داخلہ کے طور پہ اس معاملے کو درست کر لیں. محسن نقوی صاحب، آپ کے ہوتے ہوئے نہ سیکورٹی درست ہے، آپ کے ہوتے ہوئے نہ لوگوں کو پاسپورٹ مل رہے ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ایکسائز آفس میں جو کرپشن کی نہریں بہہ رہی ہیں آپ کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہوں. آپ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، قبیلے کے ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، بطور جرنلسٹ ذرا اس کو دیکھ لیں. یہ کسی کی باپ کی گاڑی ہیں کہ آپ اپنے لے جا کے کھڑے اور دوستوں میں بانٹ دیں؟ تو یہ سلسلہ کب رکے گا؟ ملک کی معیشت کی کیسے ٹھیک ہوگی؟ اسی لیے تو کیسر بنگالی کہتا ہے کہ اے پیاج استعفیٰ میرے کو نہیں کام ہوتا، تسی ہاتھ ہی نہیں پان دیں لوگوں. یہ ہیں جن کو ہاتھ ڈالنے والا ہے. اب ایک ایکسائز آفس جس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا، جونٹی روڈ کا میں نے آپ کو بتایا، آسم خلیل کا میں نے آپ کو بتایا، ادریس گجر کا میں نے آپ کو بتایا، 7 رکنی گلگتی ٹولے کا میں نے آپ کو بتایا، پھر مامے بانجے کا میں نے آپ کو بتایا، عرفان اور حسن کا، پھر اس کے علاوہ ولید کا میں بتاؤں گا اس نے کتنا مال بٹورا ہوا ہے، شریف گل کی کیا کیا گل کھلائے وہ میں نے آپ کو بتایا، اور نوازش ملک نوازش کی جائیدادوں کا بھی میں آپ کو بہت جلد جو ہے وہ ساری ڈیٹیل بتانے والا ہوں. یہ ساری چیزیں بطور صحافی میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اور لاتا رہوں گا، لیکن آخر ارباب اختیار کو بھی تو ایکشن لینا چاہیے. آخر ارباب اختیار چلیں، مجھے تو جواب دے نہیں ہے، اللہ کو تو جواب دے ہے نا. یہ ساری چیزیں تو آپ نہیں پکڑنی. آپ تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ یہ ایکسائز کی جو گاڑیاں ہیں یہ کس کس نے اپنی گرل فرینڈ کو دی ہیں، کس کس نے اپنے دوسرے دوستوں کو دی ہیں، کس کس نے اپنی سالی کو دی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے تو سینس آف ہیومر کی وجہ سے میرے دوست اب بھی مجھے مذاق کی مجھے عادت ہے، مزاحیہ کوئی نہ کوئی جملہ میرے زبان پہ آ جاتا ہے کہ میرے استاد یہ میں اس وقت تھا 8ویں 9ویں میں تھا، تو جملہ بنانا جو ہے اردو کا الحمدللہ اللہ کی بڑی کرم نوازی تھی، اور اب بھی میں چلے ماڑا چنگا لکھ ہی لیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ پوچھا کہ جملے میں استعمال کرنے کے لفظ قحط سالی، انہوں نے کہا شمشاد جملہ بناؤ قحط سالی کا. میں نے کہا جی ہر وہ مرد قحط سالی کا شکار ہے جس کی شادی نہیں ہوئی. تو ساری کلاس بھی ہنس پڑی، ماسٹر صاحب بھی ہنس پڑے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جس مرد کی شادی نہیں اس کی سالی نہیں ہے. تو ماسٹر صاحب نے بھی ہنستے ہوئے دوسرا جملہ داغ دیا، انہوں نے کہا کہ خشک سالی کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ میں نے کہا جی خشک سالی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی سالی ہو اور وہ بڑی بد مزاج ہو اور بڑی خشک مزاج ہو، اس کو کہتے ہیں خشک سالی. لیکن ادھر آپ معاملے کو دیکھ لیں، اب ادھر تو قحط سالی والا اور خشک سالی والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. ملک میں بے شک مہنگائی بہت زیادہ ہے، ملک میں عوام پس رہی ہے، لیکن ادھر نہ تو قحط سالی کا مسئلہ ہے، یہاں خوشحال سالی، یہاں سلسلہ چل رہا ہے خوشحال سالی. تو ناظرین یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آپ کو انشاءاللہ العزیز مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کروں گا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کس نے کس کو گاڑیاں دے رکھی ہیں. خدا کی قسم ایسے ایسے شرفا کو انہوں نے گاڑیاں دے رکھی ہیں. خود میرے اپنے قبیلے کے ایسے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ ان سے بڑا ایماندار کوئی نہیں، لیکن گاڑیاں وہی ٹیمپرڈ اور نان کسٹم پیڈ استعمال کر رہے ہیں. بہرحال رفتہ رفتہ تاکہ ان کا ہاضمہ بھی ٹھیک ہوتا رہے، ہماری کوشش ہے کہ یہ اپنی اصلاح کریں، معاملات کو درست کریں، ملک کی معیشت کا بیڑا غرق جو ہو چکا ہے اس کا مزید بیڑا غرق نہ کریں، اور ایسا تاثر جو پیدا کرنا اداروں کے اندر کہ جی بس لوٹ لو. پنجابی میں کہتے ہیں انیا نیرا ہی لوٹ لے بتیرا ہی، یعنی یہاں ایکسائز آفس میں اس اصول پہ کام ہو رہا ہے انیا نیرا ہی لوٹ لے بتیرا ہی، کہ یعنی اندھیرا ہے جتنا مرضی لوٹ لو. نہیں، اندھیرا نہیں ہے، صبح طلوع ہونے والی ہے، اور مجھے پوری امید ہے سب پڑھے جان گے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.